ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، ہم پچھلے جمعہ سے معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں اپنا کر ہم ایک اسلامی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اسلامی معاشرہ قائم نہیں کرتے ان کے لیے کس قدر مشکلات آتی ہیں اور انہیں کس قدر مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کی آواز تھوڑی کم کرنا، وہ تھی معاشرے میں سلام کو عام کرنا۔ بس تھوڑی سی کم کرنا۔ وہ تھی معاشرے میں سلام کو عام کرنا، یعنی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کرتا ہے تو اللہ ان دونوں کے درمیان محبت کو قائم فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام نے اس چیز کی بڑی کوشش کی ہے اور بڑے طریقے بتلائے ہیں کہ کسی بھی طرح دو مسلمانوں کے درمیان محبت قائم ہو جائے، جو ایک دوسرے کے لیے خلش ہے یا ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، اسے کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ اور محبت کرنے کی بنیاد جب اسلام ہوگی تو یقیناً وہ محبت تا دیر تک قائم رہنے والی ہے۔ پھر یہ محبت انسان کی انسان سے جو ہوتی ہے یہ جنت تک پہنچ جاتی ہے، حتیٰ کہ جنتوں میں بھی انسان جب اپنے تختوں پر بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا میرا فلاں فلاں یار بھی تھا، فلاں فلاں ساتھی بھی تھا، چلو آج اس سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو جیسے وہ دنیا میں اللہ کے لیے اپنے بھائی سے محبت کرتا تھا اور اس سے ملنے جاتا تھا، جنت میں بھی اسی طرح وہ ملنے کے لیے جایا کریں گے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر فرماتے ہیں کہ وہ تختوں پر ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے، ریشم کے لباس اور ریشم کے تکیے، ان چیزوں کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے، اور جو سورہ واقعہ میں الفاظ آتے ہیں کہ ان کے سامنے تھرموس جیسے ایک برتن میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکے ان کے لیے مشروبات پیش کریں گے ان کے ایک بار کہنے پر۔ یعنی اگر دنیا میں اسلام بنیاد ہو دوسرے سے محبت کرنے کی، دین بنیاد ہو، تو یہ محبت تا حیات بھی رہتی ہے اور جنت میں جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ جنت میں لوگ شاپنگ کرنے کے لیے بھی جائیں گے، بازاروں میں بھی جائیں گے، جنت میں بازار بھی لگیں گے، ہر جمعے کا بازار ہوگا۔ جیسے یہاں تو ہم یہ جمعہ بازار دیکھتے ہیں نا، جس میں مٹی دھوڑ، وہاں بھی مٹی دھوڑ ہوگی جنت میں، لیکن وہ جو مٹی دھوڑ ہوگی اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنت کے بازار میں لوگ جائیں گے، وہاں جو ہوا چلے گی، جنت کی جو مٹی اڑے گی جو ان کے چہروں پر لگے گی، جب وہ بازار جا کر گھر واپس آئیں گے، گھر والے انہیں دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ جب تم گئے تھے تو نارمل تھے، اب واپس آئے ہو تو تمہارے چہرے ایسے حشاش اور بشاش اور چمک رہے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہو بہت۔ یعنی یہ جنت کی ہوائیں ہوں گی اور جنت کے بازار کا ماحول ہوگا۔ تو وہ
دوستی، وہ محبت، وہ بھائی چارگی اللہ پھر جنت تک لے جاتا ہے، اور جنت میں بھی پھر وہ تعلق مضبوط رہتا ہے۔ لیکن جب تعلق کی بنیاد ہی یہ ہوگی کہ میں اس سے فائدہ اٹھا لوں، میں اس سے کچھ مال حاصل کر لوں، یا میں اس کے ساتھ ابھی اس لیے لگا ہوا ہوں کہ یہ فلاں وقت آئے گا تو یہ میرا ساتھ دے گا، تو اسلام کی بنیاد تو گئی۔ وہ تو اس وقت تک ساتھ ہوگا جب تک آپ کو فائدہ نہیں مل رہا، جب فائدہ مل جائے گا ساتھ ختم۔ تو دنیا کی ہی در و دیوار سے دل لگی تو وہ دنیا کی در و دیوار تک رہتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو دین کے لیے محبت ہے، وہ انسان کو پتہ ہے تا حیات میں نے مسلمان رہنا ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرا بھائی بھی مسلمان ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہمارے آگے کی منازل بھی ایک ہیں، اللہ بھی رب بھی ایک، نبی بھی ایک، ایمان بھی ایک، اسلام بھی ایک، راستے بھی ایک۔ تو یہ سفر ہے حقیقی سفر۔ باقی اختلافات چلتے رہیں، ٹھیک ہے، کبھی مال دولت میں لین دین میں ہیر پھیر بھی ہو جائے گا، کوئی مسئلے مسائل بھی ہو جائیں گے، اونچ نیچ ادھار چڑھاؤ ہو جائے گا، لیکن رشتہ قائم رہے گا، محبت قائم رہے گی، تعلق قائم رہے گا، کیونکہ تعلق کی بنیاد یہ چیزیں نہیں تھی۔ کوئی در و دیوار، کوئی مکان، کوئی مال، کوئی پیسہ، کوئی کاروبار، یہ بنیاد نہیں تھی، یہ صرف اوپر کی چیزیں تھی بس۔ بنیاد تھی اسلام تعلق کی، تو اس لیے وہ تعلق انسان کا مضبوط رہتا ہے اور تا حیات رہتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے ہیں ان میں ہمیں محبت نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بات بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور صرف کہتے نہیں تھے، قربانی بھی دے دیتے تھے، اپنی جان کی بھی قربانی دے دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بنیاد کیا تھی؟ اسلام، دین، یعنی میری جان سے بھی بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ دین ہے، دین اسلام ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جس چیز کو اہمیت دیتے تھے وہ دین تھی، اور اسی وجہ سے اور چیزیں نہ انہیں ڈپریشن میں ڈالتی تھی، نہ پریشانی میں، نہ انزائٹی میں، اور چیزیں اس قدر ان کے دماغ پہ حاوی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان چیزوں کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ سب سے بڑھ کر جو اہمیت والی چیز تھی وہ دین تھا، دین اسلام۔ اس لیے زندگی میں ادھار چڑھاؤ بھی آ رہے ہیں، غم بھی آ رہے ہیں، پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، مشکلات بھی آ رہی ہیں، تکلیف ہوتی تھی، غم ہوتا تھا، پریشانی ہوتی تھی، لیکن یہ نوبت نہیں آتی تھی کہ بندہ کہے میں خودکشی کر لوں۔ انہیں پتا تھا یہ سفر ہے، آخر اس نے گزر جانا ہے۔ بنیاد تھی اسلام، دین اسلام بنیاد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک صحابی آئے کسی ایک مارکے کے جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابھی وہ صحابی نہیں ہے، ایک شخص آیا، عام انسان، عام بندہ، اگر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو میرے پچھلے گناہ معاف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف۔ کہ اگر میں ابھی اسلام قبول کروں اور جنگ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں کیا میرے لیے جنت کی گارنٹی ہے؟ کہاں گئی غم، کہاں گئی پریشانیاں، کہاں گئی دنیا کی مشکلات، گھر بار، بیوی بچے؟ بنیاد کیا بنا رہا ہے؟ اسلام، دین۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ابھی اسلام قبول کروں، ایمان لے آؤں، اور یہ جو معرکہ جنگ ہو رہی ہے اس میں شامل ہو جاؤں اور جنگ لڑتا ہوا مارا جاؤں، کیا میرے لیے جنت کی گارنٹی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جنت کی گارنٹی ہے۔ اسلام کی گواہی دی، کلمہ پڑھا۔ اب دیکھیں نا، اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، کچھ نہیں، اسلام قبول کیا، جنگ میں شامل ہوا، جنگ لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جنتی ہے؟ کتنی آسانی سے اس نے جنت کو حاصل کر لیا۔
کیوں؟ راستہ کلیئر تھا، خدشات نہیں تھے اور توہمات نہیں تھے کہ آگے پتہ نہیں جنت ہے نہیں ہے، میں نے کون سا جنت دیکھی ہے، پتہ نہیں یہ جنگ بھی ٹھیک ہے نہیں، کوئی ایسے خدشات توہمات کچھ نہیں تھا، شک نہیں تھا، شک سے پاک تھے۔ اور بنیاد کیا تھی؟ اسلام، دین۔ جنگ لڑی، شہید ہوئے، سیدھا اللہ کی جنتوں میں۔ یہ تھی جنت کی طلب، اس وجہ سے وہ جانیں بھی دے دیتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپس میں محبت کی بنیاد بنائیں دین کو، اسلام کو۔ خونی رشتے بھی تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی جب مفاد آ جائے تو وہ بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر بنیاد ہوگی دین اسلام، دین اسلام انہیں جوڑے رکھے گا۔ اگر بنیاد ہوگی رب تعالیٰ کی ذات، دین کا پھیلاؤ، تو وہ چیز انہیں جوڑے رکھے گی۔ ایک مرتبہ جنگ ہوئی مدینہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ سے واپس آئے تو جو مال اکٹھا ہوا تھا وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیم کرنا شروع کیا تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی مشرکین مکہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال انہیں دے دیا، اور جنہوں نے جنگ کی تھی انصار صحابہ مدینے والے، انہیں کچھ نہیں دیا۔ اب انصار میں باتیں اٹھنے لگی، باتیں بننے لگی، اور نوجوان بھی انصار کے باتیں کرنے لگے کہ ابھی ہماری تلواروں سے ان کے خون ٹپک رہے ہیں، ان سے ہم نے جنگیں لڑی ہیں، ابھی اپنے آبا و اجداد کے لیے، اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے جن لوگوں سے ابھی ہم نے جنگیں لڑی ہیں، ابھی ہماری تلواروں سے خون خشک نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو نوازنا شروع کر دیا ہمیں چھوڑ کر۔ یعنی محبت تو ہم سے ہوتی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے، یہ نئے مسلمان آئے ہیں، ان کو نواز رہے ہیں۔ تو جب بات زیادہ بڑھنے لگی، انصار میں بات پھیلنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاروں کو بلایا، جو بزرگ بڑے صحابہ تھے ان کے، اور پھر ان نوجوانوں کو بھی بلایا جو باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بھی کیا اعتراض ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں مال دے رہے ہیں، جنگ ہم لڑ رہے ہیں، مال ہم جمع کر رہے ہیں، اور مل کنہیں رہا ہے انہیں مہاجروں کو جو ابھی نئے تازہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ نئے جو مسلمان ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، اس لیے ابھی ان کو مال اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ یہ ابھی اس دین کے راستے پہ چلو آئے تو ہیں، یہاں قائم رہیں۔ لیکن دوسری بات جو بڑی خوبصورت بات رسول اللہ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، اے میرے انصار صحابہ، کیا تم اس چیز پہ راضی نہیں ہو کہ وہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم محمد الرسول اللہ کو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کی جماعت، تم وہ لوگ ہو کہ پوری دنیا کی گھاٹی ایک طرف چل رہی ہو، پوری دنیا کے لوگ ایک طرف چل رہے ہو، اور اے انصار تم دوسری طرف چل رہے ہو، تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا صحابہ کو کہ اپنی محبت کا معیار اس مال کو نہ بناؤ، محبت کا معیار دین ہے۔ تم سے جو میری محبت ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بات فرمائی کہ حوض کوثر پہ اے انصار جب تم آؤ گے تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا۔ یہ تھوڑی بڑی خوشخبری ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ابھی تھوڑی وقتی زندگی ہے، یہ جو مال ہے، اس کے پیچھے مجھ سے تعلق خراب نہ کرو، میرے ساتھ جو تمہاری محبت ہے اسے خراب نہ کرو، ہمارے تعلق نے تو حوض کوثر تک جانا ہے۔
جنت کے دروازے تک جانا ہے اور جنت کے اندر بیٹھ کے ابھی ہم نے باتیں کرنی ہے. ہماری محبت کی بنیاد تو اسلام ہے، دین ہے. اس لیے اے میرے انصار صحابہ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ وہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم محمد الرسول اللہ کو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی رشتہ بھی قائم ہو، کسی لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3-4 چیزوں کو دیکھو. آپ نے فرمایا ایک بندہ حسن بھی دیکھ سکتا ہے، اس کا مال دولت بھی دیکھ سکتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بنیادی چیز جو ہے تم اس کے دین کو دیکھو، دین اسلام کو، کہ وہ دیندار کتنا ہے. کیونکہ اگر بنیاد ہوگی دین، پھر بہت سے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان متحد کیسے ہوں گے، اتحاد کیسے ہوگا، سب کے سب اکٹھے کیسے ہوں گے، یہ سوال ہوتا رہتا ہے. اس سے بھی پہلے ایک چیز ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو اسلامی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اختلاف کا اخلاق، یعنی اختلاف کے باوجود حسن سلوک. آج تو ہمیں اختلاف بھی نہیں کرنا آتا. اختلاف کر کے کیا کہتے ہیں؟ فلانا کافر، وہ مشرک، وہ دین اسلام سے خارج، وہ دائرہ اسلام سے خارج، پتہ ہی کاٹ دیا. اختلاف کی دیری ہے. سب سے بنیادی چیز کیا تھی؟ اتحاد امت سے پہلے تھا اختلاف کا سلیقہ، اختلاف کا طریقہ، اختلاف کے باوجود حسن سلوک رکھنا، دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آنا. پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت تھی، اختلاف کے باوجود حسن سلوک رکھنا. اور ہمارے آج مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ذرا سا اختلاف ہوا نہیں، رشتہ ختم، تھوڑی سی بات ہوئی نہیں، تعلق ختم. کیوں؟ کیونکہ بنیاد ان چیزوں کو بنایا ہوا، تعلق کی بنیاد دین نہیں ہے، تعلق کی بنیاد اسلام نہیں ہے. تعلق کی بنیاد قومیں بنی ہوئی ہیں، تعلق کی بنیاد کوئی محلے والا ہے یہ بنی ہوئی ہے. یہ چیزیں تعلق کی بنیاد بنی ہوئی ہیں. تو اپنے تعلق کی بنیاد بنائیں دین اسلام کو. جب دین اسلام تعلق کی بنیاد ہوگا، آپ کے لیے رشتے کو قائم رکھنا بھی آسان ہوگا، آپ کے لیے معاملات کو فیس کرنا بھی آسان ہوگا. یعنی مثال کے طور پر ایک جگہ آپ نے رشتہ کیا دین کو دیکھ کر، دین اسلام کو، یعنی کہ دیندار گھرانہ دیکھ کر کہ یہ دین اسلام والے ہیں. اب جو اختلافات ہوں گے اگر وہ دین کی بنیاد پر نہیں ہیں، مالی طور پر ہیں، کسی اور بات پر ہیں، وہ کیا سوچ کر درگزر کر دو گے آپ کہ ہماری بنیاد تھی دین اسلام، باقی اختلافات تو چلتے رہیں گے. تو اختلافات کا سلیقہ بھی سیکھیں اور اپنے تعلق کی بنیاد دین اسلام کو بھی بنائیں. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اخلاق کو سیکھے کہ اس کے اخلاق کس قدر بہتر ہیں معاشرے میں اصلاح کے لیے. اب ہمارا ماحول کیا بنا ہوا ہے کہ ہم گھر کے اندر گالم گلوچ، گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، بہن بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، اور جیسے ہی باہر نکلنا دونوں ہاتھوں سے السلام علیکم، اس سے بھی محبت سے پیش آ رہے ہیں، اس سے بھی محبت سے پیش آ رہے ہیں. تو یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق کیا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ
پیش آتا ہے۔ اور آج کے معاذ اللہ یہ مسلمان معاشرہ ہے، آج کے مسلمان شوہر وہی ان کا حال ہے کہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دے دے کر حکم چلاتے ہیں، ماں بہن کی گندی گالیاں دے کر۔ یہ کیا گھروں کا، ہمارے مسلمان گھروں کا ماحول نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بیوی کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ یہ انتہائی اخلاق کے خلاف عمل ہے، اور یہی لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، ان سے بڑا اخلاق والا، ان سے بڑا تقوی والا کوئی نہیں ہوتا، شرم و حیا والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور گھر کے اندر بیگم کو کیا دے رہے ہیں؟ گالیاں۔ بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ گالیاں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، یہ سوچ کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ کا ایک لشکر کا امیر بنا دیا، لہٰذا مجھے لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ مجھ سے کرتے ہیں۔ یعنی ایک جنگ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ بڑا خوش باش ہو کر پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سارے چونک گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا، اور وجہ کیا تھی؟ جو عرب کا معاشرہ تھا وہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، عورت کو کوئی اہمیت اور عزت نہیں دیتا تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، وہ ایک غلامی کی زندگی گزارتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بات میں ماں کی اہمیت، بہن کی اہمیت، بیوی کی اہمیت، خالہ کی اہمیت، ان سارے رشتوں کی اہمیت بتلائی۔ اور اب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ تو آپ مسکرا کر ہنس کر وہ صحابی کیا کہنے لگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین میں نہیں پوچھ رہا، عورتوں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں آپ عورتوں کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مردوں میں بتائیں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے بابا سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا نام، اپنی بیوی کا نام لیا کہ عائشہ کے باپ سے کرتا ہوں۔ یعنی جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو ظاہر کیا، بیوی کی محبت کو اظہار کیا کہ بیوی سے محبت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خاوند اپنی بیوی کو پیار محبت سے ایک پانی کا گلاس بھی پیش کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی کا گلاس دینا یہ کیا ہے؟ صدقہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کا مسلمان شوہر اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی بھی سمجھتا ہے، اسے گالیاں بھی دیتا ہے۔ اسے اپنے سر کا تاج بناؤ، جب اسے اپنے سر کا تاج بناؤ گے وہ آپ کو گھر کا بادشاہ بنا دے گی۔ اور بیویوں سے بھی یہ کہوں گا جو بیگمات ہیں لوگوں کی، کہ ان کے لیے تو یہاں تک حکم ہے اپنے شوہر کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات کے بعد اگر میں کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اتنی اہمیت ہے۔ یعنی اگر خاوند بد اخلاق بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دلیل مل گئی ہے اس سے بدتمیزی کرنے کی۔ اگر خاوند غصے سے بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے کہ آپ بھی بدتمیزی سے بات کرو۔ لوگ علماء کی باتوں سے یہ رزلٹ نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بیوی کے فضائل بتا رہا تھا لہٰذا تم تو بدتمیز ہو، میں بھی تمہارے سے کیا کروں گی؟ بدتمیزی کروں گی۔ نہیں،
بیوی کو یہ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو میں سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ آگے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حق کے سبب جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، یعنی خاوند کو وہ بوجھ اٹھاتا ہے، وہ محنت مشقت کرتا ہے، وہ بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، وہ پریشانیاں اور غم برداشت کرتا ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، بجلی کے بل، گھر کے کرائے، راشن کا خرچہ، کوئی بیمار ہو گیا بچہ اس کا خرچہ، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کے عید کا خرچہ، ان کے رمضان کے خرچے، یعنی وہ اخراجات اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بیگم کو حکم دیا گیا ہے بیوی کو کہ وہ اپنے خاوند، اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اور بیوی سے محبت بھی خاوند کے لیے یوں سمجھ لیں کہ فرض ہے، ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بار بار اظہار فرمایا۔ اب محبت کی مثال دیکھیے۔ پہلے میں یہ حدیث سنانے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ میرے ذہن سے نکل جائے گی، ضروری بات ہے، ہمیں بھی ہمارے استاد یہ باتیں سمجھایا کرتے تھے، اس لیے آپ بھائیوں کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں۔ یہ موتی ہیں، انہیں سمیٹ لیں، یہ آپ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ جب ہم یہاں ممبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں تو چاہے کوئی بات ہمارے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو ہم وہ کہہ دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ممبر رسول کا یہ حق ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر حق بیان کیا جائے۔ تو یہ موتی ہیں، انہیں سمیٹ لیں۔ اب ایک گھر میں ایک چیز کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر آٹا آنا ہے گھر کے اندر، پتی چینی آنی ہے، آٹا ہے نا۔ اب آٹا تو آپ نے تب بھی لے کے آنا ہے جب آپ غصے کا اظہار کرو گے، بھڑکو گے، گالی دو گے، آٹا پھر بھی آپ نے لے کے آنا ہے۔ یعنی کچھ بھی ہو جائے راشن آپ کو اپنی جیب سے لانا پڑے گا۔ اور اگر آپ مسکرا کے پیار محبت سے، بھلے جیب میں پیسے اتنے ہی ہیں، غصہ کرنے والے پیسے ہیں، لیکن اگر پیار محبت سے جواب دے دو بیگم کو، ٹھیک ہے جی آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی آپ نہیں لانا ہے، پھر بھی آٹا آپ کی جیب سے آنا ہے، پھر بھی چینی آپ کی، پتی آپ کی جیب سے آنی ہے۔ یعنی اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو نہ بگاڑیں بلکہ مسئلے کا حل نکالیں۔ خوش اخلاقی کے ساتھ بھی بندے نے خرچ کرنا ہے، اور اپنے اخلاق کو بگاڑ کر بدتمیزی اور غصہ کر کے بھی بندے نہیں خرچ کرنے ہیں۔ ہاں فرق کتنا پڑ جائے گا، زمین آسمان کا فرق آ جائے گا۔ جب وہ غصہ کر کے، بدتمیزی کر کے، گالیاں دے کے، دل دکھا کے، سارا کچھ کر کے پھر خرچ کرے گا، اب اجر و ثواب کوئی نہیں ہے، اجر و ثواب گیا۔ خرچ پھر بھی کرے گا، خرچ کرنا پھر بھی فرض ہے، اور اگر پیار محبت سے خرچ کرے گا، خرچ پھر بھی کرنا ہے، اتنا ہی ہوگا، اتنے ہی پیسے لگیں گے، لیکن اب اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جائے گا، اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا۔ صرف نیت میں فرق آ گیا، بدلاؤ آ گیا، اخلاق میں فرق آ گیا، بدلاؤ آ گیا۔ اب محبت سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج سے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی سے بھی محبت کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فوت ہو چکی، جب بھی گھر میں سالن بنتا اس میں شوربہ زیادہ کروا لیتے، گوشت پکاتے شوربہ زیادہ کروا لیتے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے گھر بھی گوشت بھجواتے، اور حضرت عائشہ جب دیکھتی رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو بار بار، صحیح بخاری میں آتا ہے ایک دن حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ختیجہ ختیجہ کرتے رہتے ہیں؟ یعنی وہ 40 سال کی خاتون تھی جس سے آپ نے شادی کی تھی، وہ بھی اس کا پہلے رشتہ ہوا، بعد میں پھر وہ اس خاوند فوت ہو گیا، اس خاتون سے آپ نے 40 سال کی عمر کی خاتون، اور اب تو وہ جب فوت ہوئی ہیں تو 50 سے بھی زیادہ، 50 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو فوت ہوئے اتنا وقت ہو گیا، آپ کیا ختیجہ ختیجہ کرتے رہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اے عائشہ
ختیجہ تھی، ختیجہ تھی۔ پھر فرمایا اس نے اس وقت میں میرا ساتھ دیا جب کوئی میرے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی وفات کے بعد بھی ان سے وفا کی۔ ان کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں ان کے گھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن بھیجا کرتے تھے۔ بیوی سے محبت میں کیا عرض ہے؟ حرام محبتوں پہ لوگ فخر کرتے ہیں، عشق معشوقی پہ لوگ فخر کرتے ہیں، اپنے یاروں دوستوں کو بتاتے ہیں فخر کے ساتھ میرا اس لڑکی سے تعلق ہے، میرا فلانی سے ہے، دوستوں یاروں میں یہ فخر یا بات ہے۔ اور جب بیوی کی بات ہے بالکل سن چپ خاموش۔ کیوں؟ بیوی ہے بھائی تیری، بیوی سے محبت کرنے کا تو حکم ہے، اس سے اظہار کرو، اس سے محبت کرو، اسے چاہے جھوٹ بول کے اس کی تعریف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جھوٹ بولنے کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ بیوی کی ہی جھوٹی تعریف بھی تم کر سکتے ہو صرف اس کو خوش رکھنے کے لیے۔ اس قدر تاکید آئی ہے کہ تم نے محبت سے پیش آنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایسے ہی رہنے دو گے ڈھیل دو گے بگڑ جائے گی۔ تو اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے پیار محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ۔ زیادہ سختی کرو گے ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو گے تو بگڑ جائے گی۔ بیچ میں کیا راستہ ہے؟ صرف اور صرف محبت۔ اور آپ کو ایک اور نچوڑ کی بات بتا رہا ہوں، بنیادی بات۔ جو عورت ہے نا، عورت خاتون، وہ پیدا ہی کی گئی ہے محبت کرنے کے لیے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے جو ایک عورت لفظ ہے، خاتون لفظ ہے، وہ ہے ہی محبت کرنے کے لیے، اس سے محبت ہی کی جائے گی، وہ پیدا ہی محبت کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ وہ بیٹی ہے تب بھی وہ رحمت ہے، اس سے محبت کرنی ہے ہر حال میں۔ وہ بیوی ہے تب بھی اس سے محبت، وہ بہن ہے تب بھی اس سے محبت، وہ ماں ہے تو اس کے پیروں کے قدموں کے نیچے جنت، وہ بیٹی ہے ایک کو پالو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب بھی جنت، دو کی پرورش کرو گے تب بھی وہ شخص کیا ہے؟ جنتی ہے۔ یعنی احادیث کا اگر آپ مجموعہ اٹھا کر پڑھیں تو عورت کے لیے کیا ہے؟ محبت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کردار اپنا کر دکھایا۔ ایک مرتبہ چند لوگ آئے، مشق کر رہے تھے مسجد نبوی میں، وہ تلواروں کے ساتھ جیسے تیاری کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا شوق ہوا کہ میں ان کو دیکھوں کہ یہ کیسے کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش اظہار کیا کہ میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں کھڑا ہوتا ہوں حجرے کے دروازے پر، تم میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ، میرے کندھے پر یہاں سر رکھ کے، یعنی اپنی ٹھوڑی کو ادھر رکھ لو یا اپنے سر کو یہاں رکھ لو اور تم دیکھتی رہو، میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ۔ پیچھے کھڑی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سر رکھ لیا، یعنی ٹھوڑی رکھ لی، اور دیکھ رہی ہیں مشق ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بس۔ حضرت عائشہ کہنے لگی نہیں میں نے تو ابھی دیکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چپ کر کے کھڑے ہو گئے، پھر دیکھ رہی ہیں، پھر آتا ہے تھوڑی دیر اور گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس، نہیں ابھی تو میں نے اور دیکھنا ہے۔ ایک بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا اور یہ نہیں کہا میں نے کہیں کام جانا ہے بس چھوڑو یہ ختم کرو، یہ کیا تماشا لگایا ہوا، اور بھی کام پڑے ہوئے ہیں فلاں ڈھمکان، نہیں، خاموشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جب تک میں نے خود نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بس میں تھک گئی ہوں، میں نے دیکھ لیا اب میں خوش ہوں، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ تھی محبت، اس قدر گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب حجرے کے اندر اپنے نماز پڑھتے، صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہیں، جیسے مصلی پر یہ سجدے کی جگہ ہوتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں لیٹی ہوتی تھی، میری ٹانگیں کہاں ہوتی تھی؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجیے عائشہ ایسے لیٹی ہوتی تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ٹانگیں کہاں ہیں؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنا ہے، کیونکہ حجرہ بھی اتنا کوئی بڑا نہیں تھا، اور ویسے بھی اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں آج ہم معیوب سمجھتے ہیں، بیوی کے بارے میں بھی ان چیزوں کا انشاءاللہ میں ذکر کروں گا اگر وقت بچا پھر کبھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں پہنچے، کہاں میری وہاں کیا تھی؟ ٹانگیں تھی۔ تو کہتی ہے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگتے ہیں میری ٹانگوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، میں اپنی ٹانگوں کو اکٹھا کر لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کر لیتے، سجدے سے سر اٹھاتے، پھر میں ٹانگیں سیدھی کر لیتی، پھر آپ سجدہ کرنے لگتے، پھر میری ٹانگوں کو ہاتھ لگا دیتے، اشارہ کرتے، پھر میں اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیتی۔ اندازہ لگائیں محبت کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کھلونوں سے بھی کھیلا کرتی تھی، ایک پروں والا گھوڑا بھی رکھا ہوا تھا اپنے گھر کے اندر۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں، یعنی گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے جو دلیل دی وہ بھی کمال کی تھی، وہ بھی پھر ام المومنین ہے۔ کہا ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی جب اڑ سکتا ہے، ان کی پرندے باتیں بھی سن سکتے ہیں، میرے کھلونوں کے پر نہیں لگ سکتے۔ یہ محبت کا ماحول ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اور ہماری باتیں تو بڑی آگے کی سخت ہوتی ہیں بیوی کے لیے، یعنی اس کا دل دکھاتے ہوئے بھی نہیں سوچتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے بارے میں صرف اتنا الفاظ کہہ دیے کہ وہ قد میں چھوٹی ہے، وہ تو ہنستے ہوئے یہ بات کہہ دی تو چھوٹے قد کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی بری لگی۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ یہ تیری بات اتنی کڑوی ہے، اگر یہ سمندر کے پانی میں ڈال دی جائے صاف پانی میں تو وہ پورا کا پورا پانی کڑوا ہو جائے، اتنی کڑوی بات ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید کی ہے کہ تم نے ایک خاتون نے دوسری خاتون سے محبت کرنی ہے، ایک شوہر نے اپنی بیوی سے محبت کرنی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے گھروں کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یقین مانیے آپ جتنی بھی سائنس لڑا لیں، جتنے بھی بیٹھ کر گھر میں تجربے کر لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں، اس سے بہتر نظام کوئی نہیں ہو سکتا جو نظام اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ سب سے بہترین نظام وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا ہے۔ تو بیوی سے محبت کرنا تو فرض عین ہے، ہر حال میں بیوی سے محبت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت بھی قریب آیا اور بیوی سے بار بار محبت کی تاکید اس لیے کر رہا ہوں، میاں بیوی سے یہی رشتے کی بنیاد ہیں، یہی نسل کی بنیاد ہیں، یہی گھر کی بنیاد ہیں اور یہی معاشرے کی بنیاد ہیں۔ جب تک یہ دو میاں بیوی کوئی اپنے آپ کو کم نہ سمجھے اور کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے سدھرنے سے کیا معاشرہ سدھر جائے گا، یقیناً آپ کے سدھرنے سے ہی معاشرہ سدھرے گا۔ دو میاں بیوی کے درست ہونے سے ہی معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بھی جب قریب تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسواک کا اشارہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک جب لی، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے لگے تو وہ سخت تھی۔ کیا تھی وہ؟ سخت۔ آپ دانتوں سے کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، کمزوری تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک حضرت عائشہ کو دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اس مسواک کو چبایا، اچھی طرح چبا کر نرم کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہ مسواک پیش کی. پھر فرماتی ہیں وہ بات تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب میرے لعاب سے بھی ملا، اور میں نے جو مسواک نرم کر کے دی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں سب سے آخری چیز لگی ہے وہ میرا لعاب تھا اس مسواک کے ذریعے. یہ محبت کا عالم تھا. اور ایک آخری چیز میں مختصراً ذکر کرتا چلتا ہوں. جب ایک خاتون کے پیریڈ کے یا ڈیٹ کے دن آ جاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، کئی گھروں میں یہ ماحول ہے کہ اب اس نے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانا، اب اس نے آٹے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، اب یہ روٹیاں بھی نہیں پکا سکتی، اب اس کے ہاتھ بھی ناپاک ہو گئے ہیں اس کے، یعنی یہ ہے ہی ناپاک، اب اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. اب سنیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اوتھینٹک حدیث صحیح بخاری میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب یہ ٹائم آیا، کیونکہ ہر ماہ ایک خاتون اس پیریڈ سے گزرتی ہے، حضرت عائشہ پہ بھی آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی کھانے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، آٹے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھئی نہ روٹی پکائی، آٹا بھی ایسے رکھا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حیض تیرے ہاتھوں کے اندر گھس گیا ہے عائشہ؟ یعنی تیرے ہاتھوں میں تو تھوڑی آیا ہے، تیرے ہاتھ پاک ہیں، ہاتھوں سے کام کر سکتے ہو. اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کریں بلکہ محبت کا ماحول پیدا کریں. یہ ہیں ہمارے بہت ساری ہماری گھروں کی مشکلات ہیں جو ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہیں، اپنے توہمات، اپنے خیالات، بس اپنی سوچیں. اسلام کیا کہتا ہے اس چیز کو نہیں دیکھتے، اس لیے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. اور ایک آخری پیغام میں خواتین کے لیے بھی دینا چاہوں گا، اور بہت بڑا اور ضروری پیغام ہے، بہت ضروری پیغام ہے. اور وہ کیا ہے؟ خواتین کیا کرتی ہیں کہ شادی بیاہ کا موقع ہے یا کہیں جانا ہے، دیگر تقریبات ہیں، پھر وہ خوشبو بھی لگا رہی ہے، پھر وہ تیار بھی ہو رہی ہے، پھر وہ حسن بھی اختیار کر رہی ہے، پھر وہ اچھے کپڑے بھی پہن رہی ہے. یاد رکھیے یہ ساری چیزیں اس نے نہیں کرنی تھی، بلکہ اس نے سادہ لباس پہن کے جانا تھا. کوئی بھی خاتون ہے، کسی کے بھی گھر کی ہے، ہمارے گھر کی، آپ کے گھر کی، کوئی بھی خاتون ہے، سب کے لیے یہ پیغام ہے. اور گھر کے اندر کیا ہے؟ پسینوں پسین. گھر کے اندر کیا ہے؟ شوہر آیا ہے اور خود اس کی حالت کیا ہے؟ میل کچیل والی، غلاظت گندگی والی. اس ماحول میں وہ اپنے شوہر کا استقبال کر رہی ہے، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے. شوہر کیا باہر سے تھکا آ رہا آتا ہے، وہ اس نے کیا پھر ماحول اچھا پیدا کرنا ہے گھر کے اندر. تو بیوی کو چاہیے تھا جو اس نے اپنے شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اپنے آپ کو سنوارا تھا، سجایا تھا، خوبصورت بنایا تھا، وہ سب کچھ اس نے کرنا تھا اپنے شوہر کے لیے. چاہے گھر میں جتنے بھی کام تھے، جی میں نے برتن دھونے تھے، میں نے فلاں کرنا تھا، فلاں کرنا تھا، فلاں کرنا تھا، وہ سب پہلی فرصت میں کر کے اسے چاہیے تھا کہ اپنے شوہر کے لیے صاف ستھری ہو کر خوشبو لگا کر اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگائے. اور میں وہ حدیث، بڑی سخت حدیث ہے، چلیں سنا دیتے ہیں. میرا فتویٰ تو نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اس وجہ سے کہ لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوں، لوگ خوشبو سونگے، لوگ میری طرف دیکھیں خوشبو سونگ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا زانی ہے، زانی ہے، زانی ہے. تو عورتوں نے، خواتین نے خوشبو لگا کر باہر نہیں جانا تھا، بلکہ جس سے تمہارا نکاح ہوا، جو تمہارا شوہر ہے، اس کے لیے خوشبو لگا کر گھر میں تیار ہو کے بیٹھنا تھا، تاکہ وہ ہر قسم کی گندگی، غلاظت، بد نظری
اور دیگر چیزوں سے بچا رہتا۔ جب آپ اس سے اس حال میں ملیں گے کہ آپ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، آپ کو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہ ہو، تو یہ بیوی حق ادا کرنے والی نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے شوہر سے ملے۔ تو یہ چیزیں ہیں اپنے گھر کو بہتر بنانے کی۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کو بتلایا تھا گھر میں داخل ہونے کے آداب، سلام کر کے داخل ہونا، کھنگار کے داخل ہونا، دستک دے کے، اگر دور سے آ رہے ہو تو بتا کے آنا کہ میں گھر میں آ رہا ہوں، اور رات کا وقت ہے، دروازہ بند ہے، تو رات کے وقت اپنے گھر کے اندر چھت پھلانگ کے داخل نہیں ہونا، اور کسی خالی مکان میں بھی داخل ہونا ہے وہاں بھی دستک دے کے داخل ہونا ہے۔ اگر کسی کے گھر جانا ہے تو دوپہر کے وقت اور عشاء کے بعد کوشش کریں نہ جائیں، قیلولے کے وقت، دوپہر کا وقت جب وہ آرام کر رہا ہے، اور رات کا وقت۔ تو یہ ساری چیزیں پچھلے جمعہ میں بیان ہو چکی ہیں، اور آج کے جمعہ میں جو میرا پیغام تھا وہ کیا تھا کہ اپنے گھروں کا ماحول بہتر بنائیں۔ لوگ باہر لوگوں سے بڑے اچھے سے ملتے ہیں اور گھر میں آ کر ان کا سارا اخلاق بکھر جاتا ہے۔ گھر کے اندر بیگم کو گالیاں دے کر بات کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین اخلاق والا میں ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود پیش آتا ہوں۔ اور سب سے بنیادی چیز ہے میاں بیوی کا تعلق گھر کو بہتر بنانے کے لیے، اور ایک گھر سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ تو اپنے گھر میں ایک میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن میاں بیوی کی محبت قائم رہنا بے حد ضروری ہے، اسی سے معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اور اب ماں باپ جو ہیں میاں بیوی، وہ کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے لڑائی نہ کریں، اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی جھگڑا نہ کریں، اس سے ان پہ منفی اثر ہوگا، وہ بھی معاشرے میں ایک بگاڑ کی وجہ بنتی ہے۔ تو باتیں بہت ساری ہیں، یہ جو اگر ہم دین اسلام کی طرف آئیں تو تب ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، اور پھر ہم بہت سارے معاملات سے، مشکلات سے بچ سکتے ہیں، اور اپنے گھر کو ایک بہترین گھر بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے گھروں میں دین اسلام کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔